ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ موجودہ دور میں ہم اور آپ بے شمار مصائب و تکالیف اور پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ آج کا انسان بہت ہی بے چین اور پریشان حال ہے۔ انفرادی طور پہ دیکھ لیں، اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، یا ملکی طور پہ دیکھ لیں، یا عالمی طور پہ دیکھ لیں، ہر جگہ انسان پریشان حال ہے، اور خصوصاً قوم مسلم تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ اس قوم کے اوپر بے شمار پریشانیوں کے اور تکالیف کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا گوشہ، کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان آباد ہوں اور وہ پرسکون ہوں، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں۔ ہر جگہ مسلم قوم طرح طرح کے پریشانیوں کا، اذیتوں کا اور تکالیف سے دوچار ہے۔ یہ چیزیں کیوں ہیں اور ایسے حالات ہمارے آپ کے اوپر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ رب ہم سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رب کے ناراض ہونے ہی کی علامت ہے، رب کے غصے اور غضب کی یہ نشانی ہے کہ آج دنیا کے اندر قوم مسلم بدحال، ذلیل و رسوا، پریشانی، آلام و مصائب سے دوچار ہے۔ تو اس خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم ان ایسے چند اعمال کا ذکر کریں گے جو اعمال رب کو راضی کرنے والے ہیں، جن اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس کو منا سکتے ہیں، اس کی ناراضگی کو دور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے ناراض رہے گا، ہم سے خفا رہے گا، دنیا کے اندر کہیں پہ بھی، کسی گوشے میں، کسی کونے میں بھی ہمیں سکون میسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آرام و سکون، راحت و سکون کا مالک دینے والا اللہ ہی ہے، مصائب کا دینے والا اللہ ہی ہے، اور مصائب کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، رب ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہماری یہ پریشانی، ہماری یہ تکلیف، ہماری یہ اذیتیں، ہماری یہ ذلت رسوائی، ہمارے یہ آلام مصائب کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اللہ کے راضی ہونا، یہ انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ کیونکہ اگر اللہ راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، تو دنیا کی ساری طاقتی قوتیں، دنیا کی ساری باطل قوتیں، تمام باطل لشکر، فوجیں اکٹھی ہو جائیں، طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، تو ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر رب کو ہم نے ناراض کر دیا ہے،
رب ہم سے خفا ہو گیا ہے، ہم اپنی بد کرداری، بد عملی، بد چلنی، بد دینی کی وجہ سے رب ہم سے خفا ہو چکا ہے، تو ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں اور ہماری طاقت کتنی بھی ہو جائے، ہماری تعداد اربوں میں کیوں نہ پہنچ جائے، ہمیں دشمنوں کی تکلیف سے، رب کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے چچیرے بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے بچے، اے میرے بھائی، اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اور دنیا کی ساری قوتیں اس بھلائی کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی ہے، وہ بھلائی تمہیں مل کے رہے گی، پہنچ کے رہے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شر کا ارادہ کر لے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف دینا چاہے، پریشانیوں کو دوچار کرنا چاہے اور دنیا کی ساری قوتیں اللہ کی اس مصیبت سے، پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھنا چاہے، بچانا چاہے، تو تم بچ نہیں سکتے ہو۔ تو میرے بھائی، اللہ کو راضی کیے بغیر ہم دنیا کے اندر سکون کا سانس نہیں لے سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کو انجام دیا، اولئک هم خیر البریہ، وہ سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے افضل ترین لوگ دنیا کے اندر وہی لوگ ہیں جو صاحب ایمان، صاحب عمل ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، کس شکل میں؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کی شکل میں، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انعام، یہ جزا، یہ مرتبہ، یہ مقام ان لوگوں کا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرنے والے کو یہ انعام ملے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا، یہ ضابطہ بتلا دیا، اگر دنیا کے اندر تمہیں عزت چاہیے، سربلندی چاہیے، مقام مرتبہ چاہیے، سرخروئی چاہیے، تو تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہوگا۔ اور جب تک تم اللہ سے ڈرو گے نہیں، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی خشیت نہیں آئے گی، تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا ہونا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے ذلت رسوا ہی ہوگی۔ تو میرے بھائی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان پہ اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو رب کو راضی کرنے والی چیز ہے، جو جس سے رب راضی ہو سکتا ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے اور تقوی کی اختیار کرنا ہے۔ بغیر عمل صالح کے، بغیر تقوی اختیار کیے ہوئے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا نہیں سکتے ہیں، اور جب تک رب راضی نہیں ہوگا ہمیں دنیا کے اندر چین و سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نبی نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، کہ لوگوں سنو، اللہ تمہارے لیے 3 چیز کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ایسے بندے پہ اپنا انعام و اکرام کرتا ہے۔ اور اللہ نبی نے فرمایا اور 3 چیزیں، 3 امور، 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ نبی نے فرمایا وَيَرْضَى لَكُمْ،
اللہ جن چیزوں سے جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ان تعبدوہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، تمہارا معبود حقیقی وہی ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ سب سے پہلا کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی پیدائش، ہمارا آپ کا وجود اسی کام کے لیے ہوا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنوں کو، جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ ہماری موت، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہی عبادت ہے، یہ نیک اعمال ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، کون زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کو کون انجام دینے والا ہے۔ تو یہ اصل پیدائش کا مقصد ہے، ہمارے وجود کا مقصد میرے بھائی یہی ہے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اس کام سے خوش ہوتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، ان تعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ عبادت کی جو بھی اقسام ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، بڑی عبادت ہو، چھوٹی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، یا جو عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، تمام شکلوں کو، تمام اقسام کو صرف اللہ کے لیے خاص کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو شریک نہ کرو، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ رسولوں کو، نہ پیروں کو، نہ بزرگوں کو، نہ اماموں کو، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا اور اس نبی نے اعلان کیا ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگو تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت اللہ کی عبادت کے بعد جس کی بھی عبادت کی جائے دنیا کے اندر سب طاغوت ہے۔ تو عبادت یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر عبادت میں سے آپ نے ذرہ برابر بھی کسی بندے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے، کسی پیر ولی کے لیے، کسی نبی رسول کے لیے، حتیٰ کسی فرشتے کے لیے، کسی انسان نے خاص کر دیا، یا کسی شجر کے لیے، کسی حجر کے لیے، کسی اور چیز کے لیے مخلوق میں سے، تو وہی شرک ہو جائے گا، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس آدمی نے، جس انسان نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا، اللہ نے اس انسان پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اتنا بڑا بھیانک اور یہ بدترین کام ہے شرک۔ دنیا کا سب سے عظیم گناہ، سب سے بدترین گناہ، سب سے بھیانک گناہ اگر کوئی ہے یہ شرک ہے میرے بھائی۔ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سامنے گر گراؤ گے، اپنی بے بسی کا، اپنی لاچاری کا اظہار کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے پر اپنے انعامات کی بارش کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دوسرا کام جن سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، رب تمہارا خوش ہوتا ہے، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں فرقہ بندی مت کرو، آپس میں اختلاف و انتشار کا ماحول مت بناؤ۔ یہ اتحاد و اتفاق، یہ کسی بھی قوم کی ترقی کا، کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی قوم دنیا کے اندر نہ ترقی کر سکتی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی ترقی کے منازل کی طرف وہ گامزن ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے، قرآن کریم ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو، قبیلوں میں مت بٹو، مذہب کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے آپس میں اختلاف نہ کرو، مختلف ٹولوں میں مت بٹو۔ جب تم ٹولوں میں بٹ جاؤ گے کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی۔
اور جب تمہاری طاقت کمزور پڑے گی تمہارے دشمن جو ہیں، جو اغیار ہیں، دشمنان اسلام ہے، وہ تم پہ چڑھ دوڑیں گی۔ تو میرے بھائی یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ آج ہم نے اس ہتھیار کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مذہبوں میں، دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر ہیں کتنے فرقے ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنے طریقے ہیں۔ سب کا دعویٰ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن اس کا عمل اس کے قول کا مخالف ہوتا ہے، اس کا کردار اس کے گفتار کا مخالف ہوتا ہے، اس کا گفتار اس کے کردار کا مخالف ہوتا ہے۔ میرے بھائی بولتا سب ہے لیکن عمل کے میدان میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ کی رسی قرآن حکیم ہے۔ آج دیکھ رہے کتنے مسلمان ہیں جن کا عمل قرآن حکیم کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے کتنے مسلمان ہیں، کون قرآن کی باتوں پہ چلتے ہیں، قرآن کے اندر بیان کردہ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَمْرَكُمْ، اور ایسے لوگوں کی خیر خواہی کرو اللہ نے جن کو تمہارے ذمہ دار بنایا ہے۔ مطلب عمرہ کا حکمہ جو تمہارے پاس سلاطین ہے، جو امیر ہے عمرہ ہے، تم ان کی خیر خواہی کرو۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تم سے راضی ہوگا، اور 3 کام ایسے ہیں جن کو تم کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک کام اللہ نبی نے فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ تعالیٰ تمہارے قیل و قال کو ناپسند کرتا ہے۔ لا یعنی باتیں، بیہودہ گفتگو، جن باتوں کو مقصد نہ ہو، آپس میں تکرار و مباحثہ کرنا، چوک چوراہے پہ بیٹھ کے، دکانوں میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کر کے لا یعنی باتیں کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، ایسی باتیں جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ ایسے باتوں کو ناپسند کرتا ہے اور ایسی باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور زیادہ سوال کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ زیادہ سوال کرنا ہے، سوال کرنے کے 2 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے بیجا طور پہ فرضی مسائل پوچھنا جن چیزوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی وجود میں نہیں آیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ بولے صاحب ایسا ہوگا تو ایسا کیا ہوگا، اس مسئلے کا جواب کیا ہوگا، جو مسئلہ بھی واقعی نہیں ہوا ہے ایسے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنا، جن کو ہم فرضی مسائل بولتے ہیں، بناوٹی مسائل بولتے ہیں، جو مسئلہ بھی ہوا ہی نہیں ہے اور ان کے بارے میں پوچھنا، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ لوگوں سے مال مانگنا، دست سوال دراز کرنا، مالداری کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنا، زیادہ سامان مانگنا، تو ایسے مانگنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے وہ اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، مال کو فضول خرچے میں استعمال کرنا، جہاں پہ استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنے بڑاپن کا اظہار کرنے کے لیے، لا یعنی باتوں میں اللہ نے جو اسے مال دیا ہے امانت کی شکل میں، ان مالوں کو وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ مثلا آج کل شادی بیاہ میں لوگ اپنا نام روشن کرنے کے لیے، اپنا ڈنکا بجانے کے لیے، جو بارات اسلام میں بارات ہے ہی نہیں، اور 25 گاڑی، 100 گاڑی، 50 گاڑی، ایک شکل کی ایک طرح گاڑی بارات میں لے کے جاتے ہیں اور اس میں لاکھوں روپے پھونک دیتے ہیں۔ شادی بیجا طور پہ ڈی جے اور کیا گانا بجانا، ڈھول تاشے، تمام چیزیں کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں میں مال استعمال کرنا، اللہ نبی فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا، تم سے غصہ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، اور ایسے کچھ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جس شکل میں دی ہیں، تندرستی کی شکل میں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، کھیتی باڑی کی شکل میں، علم کی شکل میں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں کہ تم مرتے دم تک شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ شکر گزاری کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائی۔
اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت پہ شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ تو نے ہمیں صحت دی, اللہ تیرا بڑا کرم ہے. اللہ تمہیں اولاد دی, اللہ تیرا کرم ہے, تیری تعریف ہے. اللہ کی تعریف کرتا ہے, حمد و ثنا بیان کرتا ہے, تو ایسے بندے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس اپنی نعمتوں میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے. اور خود اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے کس بات کا؟ لَئِنْ كَفَرْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے, بڑھا چڑھا کے دیں گے. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے, ہمارے نعمتوں کی ناقدری کرو گے, ہمارا نام نہیں لوگے, تو پھر سمجھ لو ان عذابی لشدید, میرا عذاب بہت سخت ہے, بہت خطرناک ہے. تو میرے بھائی ہمیں صبح و شام ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے. اور ایک تیسری چیز ہے, ایک تیسرا عمل ہے جن سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے, وہ ہے والدین کی رضامندی. اللہ نبی فرماتے ہیں سخت الرب فی سخت الوالد, رضا الرب فی رضا الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد. اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے, ماں باپ کی رضامندی میں ہے. جب تک اپنے ماں باپ کو, ماں باپ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں, ہمارے بہت بڑا تحفہ, انمول تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. جس ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں, ان ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کا ادب و احترام کرنا, ان کے سامنے ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کے رہنا, ان کی باتوں کو ماننا, ان کا حق ادا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور جو اولاد سے, جن اولاد سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں, ماں باپ خوش ہوتے ہیں, اور ایسے اولاد سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے. جب تک آپ کے والدین, آپ کے ماں باپ آپ سے راضی رہیں گے, آپ کا رب بھی آپ سے راضی رہے گا. وَسَخْتُ الرَّبِّ فِي سَخْتِ الْوَالِدِ, اور جب آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں گے, آپ نے تکلیف دی, ان کو گالی گلوچ کیا, برا سلوک کیا, ادب احترام نہیں کیا, ان کو ایذا پہنچایا, ان کو تکلیف پہنچائی, اور اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں, آپ سے غصہ ہے, تو عرش پہ موجود اللہ وہ بھی آپ سے غصہ ہو جائے گا, وہ بھی غصہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی چھوٹے موٹے کام جن سے رب ہم سے راضی ہوتا ہے, رب ہم سے راضی ہوتا ہے, ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں, آج ہم پریشان, اپنے گھروں کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں. مالی پریشانی ہے, سماجی پریشانی ہے, گھریلو پریشانی ہے, اولاد کی نافرمانی ہے, بیوی کی نافرمانی ہے, ہم بے چین ہیں, سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب کے حکم کو بھلا دیا ہے. ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں پالا پوسا, ہماری تربیت کی, ہمارا خرچ اٹھایا, ہمیں اتنا بڑا کیا, آج ہم جب جوان ہو گئے, ہم طاقتور ہو گئے, ہم نے ماں باپ کو بھلا دیا, ان کے ساتھ بے ادبی کرنا شروع کر دیا, ان کے حقوق کی ادائیگی ہم نے نہیں کی, جس سے اللہ بھی ناراض ہو گیا. اور جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون میرے بھائی نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب, تمہارا پروردگار تم سے خوش ہو جائے, تم سے راضی ہو جائے, تمہارے گھر میں سکون آ جائے, تمہاری زندگی میں آرام و سکون آ جائے, تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا, اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی یہ چند اعمال تھے, اور بھی کئی ایک اعمال ہیں جن سے رب ہمارا راضی ہوتا ہے, اور جن کے کرنے سے رب ہم سے خوش ہوتا ہے, اور ان کی وجہ سے رب ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے. آج ہم پریشان ہیں, ہمیں اپنی پریشانی کو ڈھونڈیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی کیوں آ گئی ہے, ہم اتنے بے چین کیوں ہیں, ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے. تو ہماری سکون اللہ کی رضامندی میں ہے. جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا ہماری زندگی میں کوئی سکون نہیں آئے گا, کوئی خوشی نہیں آئے گی. آج ہمارے پاس دولت ہے, پیسے ہیں, کاروبار لمبا چوڑا سب کچھ ہے, لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. اور اجتماعی طور پہ دیکھیں دنیا کے اندر مسلمان کتنے پریشان حال ہیں, کتنے بے چین ہیں, کتنے مجبور ہیں مسلمان. اس زمانے میں ہر طرح مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو دبانے کی, کچلنے کی, مارنے کی, قتل کرنے کی, اس کو صفحت سے مٹانے کی, ہاں پوری دنیا میں سازش چل رہی ہے.
اس کی وجہ کیا ہے کہ رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، ہم رب کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے اوپر آنے والے مصیبتوں کو اللہ ٹال دے، تو سب سے پہلے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں کو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، ہمیں ان کاموں کو انجام دینا چاہیے، ہمیں ان کاموں کو انجام دینا چاہیے، ان امور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر کے ہماری زندگی میں اللہ سکون عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول کے بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں سکون عطا فرما، اللہ ہماری زندگی میں آرام و راحت عطا فرما۔ اللہ مسلمان جہاں کہیں دنیا کے اندر پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ دشمنوں کی یلغار کو، دشمنوں کی چال کو، ان کے پروپیگنڈوں کو، ان کی سازشوں کو اللہ تو ناکام کر دے۔ آمین تقبل رب یا رب۔ Oh